برس حیات رہے. جب کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ اذیتیں کہاں پہنچی، آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا، آپ نے کوفہ کا نام نہیں لیا، امامہ اتارا اور ماتم کر کے کہا الشام الشام الشام. جب آپ سے پوچھتے تھے کہ شام میں کس واقعے سے زیادہ تکلیف ہوئی تو بہت سے واقعات سناتے تھے. یہ بھی سناتے تھے کہ جب سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی ہند کی رکھی گئی تو میرے ہتھکڑی والے ہاتھ پر رسی بندے ہاتھ میری پھوپھی رکھ کے کہتی ہے اے سجاد یہ بتا دے ہم سے آج ملنے کون آ رہا ہے. کہ پھوپھی اماں جس کو آپ قرآن پڑھاتی تھی نا کوفے میں، آج وہ اس محل کی ملکہ ہے، وہ ملنے آ رہی ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں میری پھوپھی نے مسافرہ شام نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا مگر ایک شے مانگی جو میں دے نہیں سکا. کیا مانگی کہ جب ہند کا پتہ چلا کہ ہند آ رہی ہے تو جناب زینب تڑپ کے کہتی ہے جب میں ہند کو قرآن پڑھاتی تھی تو اکثر کہا کرتی تھی اگر میری صحیح کلیر ہے تو میرے سر پہ ہاتھ پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بتا جب تک زندہ ہے کسی نامحرم کے سامنے بغیر چادر کے تو نہیں جائے گی. میرے سر سے چادر نہیں ہے. اے عابد بیمار کہیں سے کوئی برقع لا دے، کہیں سے چادر لا دے. عزادارو سنو گے میری پھوپھی کو میں چادر نہیں دے سکا اس لیے میں خون کے آنسو روتا ہوں. ادھر سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی جب بچھا دی گئی تو اپنے محل سے ہند چلی. مرزا دبیر کہتے ہیں اس منظر کو آپ ضرور مرثیوں میں پڑھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے کہ